بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ کو اس بات کا اچھی طرح علم ہے کہ توحید کے بعد شریعت اسلامیہ میں سب سے اہم چیز نماز ہے، اور جیسا کہ میں نے حقیقت صلاۃ کے موضوع میں ایک حدیث پیش کی تھی کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نماز کے بارے میں محاسبہ کیا جائے گا. نماز اچھی نکلی تو ساری عبادتوں کے بارے میں یہ امید لگائی جا سکتی ہے کہ وہ اچھی نکلیں گی. اگر نماز خراب نکلی تو پھر ساری عبادتوں کے بارے میں سوالیہ نشان لگ جائے گا. نماز کے محاسبے میں سب سے پہلے تو یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز ادا کی یا نہیں کی. اگر جواب یہ ملا کہ نماز ادا کی گئی ہے تو پھر دوسرا سوال یہ ہوگا کہ نماز تم نے میرے رسول کے طریقے کے مطابق پڑھی تھی یا کسی اور کا طریقہ نماز کے بارے میں اپنایا تھا. بعض لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف نمازوں کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، کس طریقے سے پڑھی یہ نہیں پوچھا جائے گا. سوال یہ ہے کہ کیسے نہیں پوچھا جائے گا جبکہ قرآن اور حدیث میں اس کی وضاحت کی گئی ہے. اصل میں وہی شخص نماز اچھی طرح پڑھ سکتا ہے جو نماز کی جستجو کرے گا کہ صحیح طریقے سے نماز کس طرح پڑھی جائے. اگر اس بارے میں اسے جستجو نہیں ہوگی کہ نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے نماز پڑھی ہے، تو پھر وہ صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھ پائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ کے لیے. اگر یہ تصور انسان کے ذہن میں آ جائے کہ میری نماز اللہ کے لیے ہونی چاہیے تو ظاہر ہے کہ وہ یہ سوچے گا کہ نماز کا کون سا طریقہ اللہ کو محبوب ہوگا اور نماز کا کون سا طریقہ اسے مطلوب ہے. پھر آٹومیٹیکلی وہ نماز کے صحیح طریقے کی تلاش میں لگ جائے گا. حدیث پاک بھی
آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، دوبارہ وہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. وعن ابی قلابۃ حدثنا ابو سلیمان مالک بن الحویرث قال قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي فاذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اکبرکم. رواہ البیہقی فی السنن الکبریٰ. حضرت مالک ابن حویرث فرماتے ہیں کہ ہم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اسی طرح نماز پڑھو جس طریقے سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. یہ حکم ہے کہ نماز وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہوگی اور مطلوب ہوگی جو نماز میرے طریقے کے مطابق ہوگی، ورنہ آپ یہ نہ فرماتے کہ تم لوگ نماز اسی طریقے سے پڑھو جس طریقے سے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیا تھی، یعنی محمدی نماز کون سی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سب سے پہلے یہ حکم دیا ہے کہ تم لوگ اپنی صفیں درست کر لو، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاؤ، صفوں کے درمیان کہیں خلل نہ رہ جائے. صلاۃ کے مکمل ہونے کے لیے تسویہ صفوف ضروری ہے. اب یہ تسویہ صفوف کس طریقے سے ہو صحابہ کرام نے اپنے عمل سے بتا دیا ہے. روایت اس طرح ہے، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اقیموا صفوفکم فانی اراکم من وراء ظہری وکان احدنا یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ وقدمہ بقدمہ. رواہ البخاری فی کتاب الصلاۃ. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ صفوں کو درست رکھو. اقیمو کا لفظ ہے، اقامت کے اندر ساری باتیں آ گئی، کہیں خلل نہ رہ جائے، صف ٹیڑھی نہ رہ جائے. تو تم لوگ اپنی صفوں کو بالکل قائم رکھو، سیدھا رکھو. بے شک میں اپنے پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. اس حکم کو سننے کے بعد حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک وَكَانَ أَحَدُنَا ہم میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کے کندھے سے اپنا کندھا ملا دیتا تھا اور اپنے ساتھی کے قدم سے اپنا قدم ملا دیتا تھا. تو نماز میں پہلی چیز صفوں کی درستگی ہے. اس کے بعد دوسری اہم چیز ہے کہ جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو پھر آدمی کوئی نماز نہ پڑھے، فوراً صف کے اندر شامل ہو جائے، جماعت میں شامل ہو جائے. اس لیے کہ صلاۃ مفروضہ کی اقامت کے بعد کوئی نماز نہیں رہ جاتی. ایک آدمی نے اس طریقے کی حرکت کی تھی. امام احمد رحمہ اللہ اس واقعے کو، اس حدیث کو اپنی مسند کے اندر اس طرح لائے. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال اقیمت صلاۃ الصبح فقام رجل يصلي ركعتين فجذب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصوبه فقال اتصلی الصبح اربعا. رواہ احمد فی مسندہ. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی، اقامت ہو گئی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ ایک آدمی نے اقامت کہے جانے کے بعد بھی 2 رکعت سنت پڑھنی شروع کر دی ہے. آپ نے اس کا کپڑا زور سے کھینچا اور اس کے کان میں کچھ کہا. جب نماز ختم ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ شریفہ میں تشریف لے گئے تو اس آدمی کو صحابہ کرام نے گھیر لیا اور کہا کہ ہمیں یہ تو بتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا کپڑا زور سے کھینچ کر کے تجھ سے کیا کہا تھا؟ اس آدمی کا چہرہ پیلا پڑ رہا تھا. اس آدمی نے یہی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کپڑا کھینچ کر کے یہ کہا کہ تو صبح کی نماز 4 رکعت پڑھ رہا ہے.
فجر کی نماز جو فرض ہے وہ 2 رکعت ہے، تو 4 رکعت فرض کی نماز پڑھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ فجر کی نماز یا کسی بھی فرض نماز کی اقامت کہہ دی جائے اور کوئی آدمی کھڑا ہو کر کے سنتیں پڑھنے لگے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی سخت خلاف ورزی ہے۔ 2 رکعت نماز فجر کو آپ نے 4 رکعت کہا کہ اگر کوئی آدمی فجر کی اقامت ہونے کے بعد اگر سنت پڑھتا ہے تو در حقیقت وہ فجر کی نماز فرض 4 رکعت پڑھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے سینے پر ہاتھ باندھ لے۔ اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اس کو تحریمہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہر چیز اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ تکبیر تحریمہ کی کیفیت کیا ہو؟ علامہ البانی نے اس کی کیفیت بتائی ہے کہ انگلیاں کھلی ہوئی ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت جب ہاتھ اٹھایا جائے تو ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوئی ہوں اور ہتھیلی قبلے کی طرف ہو۔ انگلیاں کھلی ہوئی ہوں اور ہتھیلی قبلہ کی طرف ہو۔ پہلے ہاتھ اٹھائے یا اللہ اکبر کہے؟ تکبیر پہلے بولے یا پہلے ہاتھ اٹھائے؟ دونوں جائز ہے۔ پہلے تکبیر کہے اس کے بعد ہاتھ باندھے سینے کے اوپر، یا پہلے سینے پر ہاتھ باندھ لے اس کے بعد تکبیر کہے؟ دونوں طریقے سے جائز ہے۔ سینے پر ہاتھ کس طرح باندھے، کیفیت کیا ہو، اس کا 3 طریقہ آیا ہے۔ یا تو زرہ کو زرہ کے اوپر رکھے، یا ہاتھ کو کلائی کے اوپر رکھے، یا ہتھیلی کو رسغ کے اوپر، ہتھیلی کے گٹے کے اوپر رکھے۔ یہ 3 طریقہ ہے سینے پر ہاتھ باندھنے کا۔ سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایت امام ابن خزیمہ اپنی صحیح کے اندر لائے ہیں حضرت وائل ابن حجر سے۔ روایت اس طرح ہے، وان وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، رواه ابن خزیمہ فی صحیح۔ حضرت وائل ابن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر کے سینے کے اوپر رکھ لیا۔ بعض لوگوں نے اس روایت کے اوپر کلام کیا ہے کہ اس کے اندر محمد بن اسماعیل ہیں جن کے اوپر کچھ کلام ہے، لیکن 2 روایتیں، ایک حلب کی روایت ہے اور ایک طاؤس کی مرسل روایت ہے جسے حضرت امام ابو داؤد شریف کے اندر لائے ہیں، اور وہ مرسل روایت اس روایت سے مل کر صحیح ہو جاتی ہے، اور یہ مرسل طاؤس اس حدیث وائل ابن حجر سے مل کر صحیح ہو جاتی ہے۔ ایک دوسرے کو یہ دونوں روایتیں تقویت پہنچا دیتی ہیں اور دونوں صحیح ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ ایک دوسرے کی تائید میں ہیں۔ وائل ابن حجر کی اس حدیث کی تائید میں طاؤس کی کون سی روایت ہے؟ وہ روایت امام ابی داؤد ان الفاظ کے اندر لائے ہیں، وان طاؤس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری ثم یشد بینہما علی صدرہ وہو فی الصلاۃ، رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ۔ حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھتے تھے اور پھر ان دونوں کو مضبوطی سے اپنے سینے کے اوپر باندھ لیتے تھے، اس حال میں کہ آپ نماز میں ہوتے تھے۔ طاؤس کی یہ مرسل روایت صحیح ہو جاتی ہے حدیث وائل ابن حجر سے مل کر کے، اور حدیث وائل ابن حجر کو تقویت پہنچ جاتی ہے طاؤس کی اس روایت سے۔
ثابت یہ ہوا کہ سینے پر ہاتھ باندھنا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طریقے سے ثابت ہے. رہا مسئلہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا، سو اس سلسلے میں حضرت علی کی ایک روایت ملتی ہے، وہ بھی ابو داؤد میں ہے. ابو داؤد میں وہ روایت کس طرح ہے جو مخالف کا مستدل ہے؟ روایت اس طرح ہے: وان ابی جحیفۃ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال من السنۃ وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ. حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ آدمی ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھ کر کے نماز میں ناف کے نیچے نیت باندھ لے. یہ حنفیہ کا مستدل ہے. وہ کہتے دیکھو ہمارے پاس بھی دلیل ہے، اگر تمہارے پاس سینے پر ہاتھ باندھنے کی دلیل ہے تو ہمارے پاس ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی دلیل موجود ہے. تم حدیث وائل ابن حجر پیش کرتے ہو، طاؤس کی مرسل پیش کرتے ہو، تو ہمارے پاس تو حضرت علی سے مروی روایت موجود ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے حضرت علی سے جو ابو داؤد میں آئی ہے، یہ روایت کس درجے کی ہے؟ پہلے یہ تو جان لیجئے یہ روایت ضعیف ہے. کیوں ضعیف ہے؟ اس لیے کہ محدثین یہ کہتے ہیں کہ اس میں عبد الرحمن ابن اسحاق واسطی سند کے اندر موجود ہے جو بالاتفاق ضعیف ہے. ظاہر ہے جب سند میں عبد الرحمن ابن اسحاق واسطی موجود ہے جس کے بارے میں محدثین کا زبردست کلام ہے اور یہ راوی متکلم فی ہے، اس وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے، تو صحیح روایت کے مقابلے میں ضعیف کیسے چل سکتی ہے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جب یقین آ جائے تو گمان کو اور ظن کو مسترد کر دیا جائے. تو حدیث صحیح تو یقین کے درجے میں ہے اور ضعیف حدیث ظن کے درجے میں ہے، اور قرآن کا حکم یہ ہے کہ جب یقین آ جائے، علم آ جائے تو گمان کو مسترد کر دیا جائے. لہذا حدیث وائل ابن حجر کے مقابلے میں اور طاؤس کے مقابلے میں یہ حدیث علی ضعیف ٹھہرتی ہے عبد الرحمن ابن اسحاق واسطی کی وجہ سے. لہذا حنفیہ کا یہ مستدل صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. یہ تو سینے پر نیت باندھنے کی صحیح روایت کا تذکرہ تھا. نیت کے تعلق سے بھی ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ بعض لوگ جیسے ہی نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں اردو میں یا انگریزی میں یا جو بھی ان کی زبان ہوتی ہے زبان سے نیت کرنا شروع کر دیتے ہیں. نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز فرض، پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، وقت ظہر اور نہ جانے کیا کیا بولتے رہتے. کیا یہ صحیح ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ زبان سے نیت کرنا نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، نہ تابعین سے ثابت ہے، نہ تبع تابعین سے ثابت ہے. اور جب نبی سے بھی ثابت نہیں، صحابہ سے بھی ثابت نہیں، تابعین سے بھی ثابت نہیں، ظاہر ہے کہ یہ بدعت ہے. اس سلسلے میں اگر ہم بخاری شریف کی پہلی روایت حدیث نیت کو سامنے رکھ لیں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، اور اس حدیث پر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا تبصرہ بھی اگر ذہن میں رکھ لیں تو بات اور بھی زیادہ واضح ہو جاتی ہے. پہلے میں روایت پڑھتا ہوں. حضرت علقمہ ابن وقاص لیثی کہتے ہیں سمعت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر وهو يقول سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه رواه البخاری فی کتاب الوحی. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو کتاب الوحی کے اندر لائے. حضرت علقمہ ابن وقاص لیثی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو منبر پر کہتے سنا، علی المنبر یقول، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، کیا؟ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. حدیث کے اندر خود دیکھ لیجئے
کہ عمل الگ ہے، نیت الگ ہے. انما الاعمال بالنیات. عمل آدمی کن کن اعضاء سے کرتا ہے؟ ہاتھ سے عمل کرتا ہے، پیر سے عمل کرتا ہے، آنکھ سے عمل کرتا ہے، کان سے عمل کرتا ہے، اور اسی طریقے سے زبان سے عمل کرتا ہے. گالی دینا، کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، گالی دینا، اسی طریقے سے اچھی بات کہنا، ساری چیزیں یہ زبان کا فعل ہے، زبان کا عمل ہے. اور زبان ایک عضو ہے. گویا زبان کا ایک عمل ہے اور زبان عضو ہے بدن کا. اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کے ذریعے اس حدیث میں ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ نیت الگ ہوتی ہے، اعمال الگ ہوتے ہیں. انما الاعمال بالنیات. عملوں کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے. نیت کا تعلق قلب سے ہے اور اعمال کا تعلق اعضاء و جوارح سے ہے. حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اس پر ایک بڑا دقیق اور بڑا لطیف تبصرہ فرمایا ہے. میں چاہتا ہوں وہ تبصرہ آپ کو گوش گزار کر دوں. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی زبان سے نیت کرتا ہے تو تحصیل حاصل کرتا ہے، اور تحصیل حاصل بے وقوفی ہے، حماقت ہے. مثلا مجھے گلاس میں پانی دے دیا جائے تو مجھے پانی حاصل ہو گیا. اب پانی حاصل ہونے کے بعد میں پانی حاصل کروں، یہ حماقت ہے. جو چیز حاصل ہو گئی اس کو حاصل کرنا حماقت ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا حماقت ہے. جو چیز مل گئی اس کو تلاش کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو حاصل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو کہتے ہیں تحصیل حاصل. اب جب دل نے نیت کر لی، دل میں نیت ہو گئی، تو پھر اب زبان سے نیت کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ یہ تو تحصیل حاصل ہوا. جو چیز پہلے سے حاصل ہو چکی ہے اس کو آدمی حاصل کر رہا ہے. بہت لطیف تبصرہ ہے اور در حقیقت علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے رفعت علم کی دلیل ہے. بھائی نیت دل کا عمل تھا، نیت دل کا عمل ہونے کی وجہ سے دل نے وہ عمل کر لیا، اب وہ چیز حاصل ہو گئی. اب دوبارہ آدمی اس کو زبان سے بولتا ہے، اس کا مطلب تحصیل حاصل کا ارتکاب کرتا ہے، اور تحصیل حاصل حماقت کے سوا کچھ نہیں ہے. لہذا زبان سے نیت کرنا بدعات شنیعہ میں سے ایک بہت بڑی بدعت ہے. ہم کہاں تک پہنچے تھے کہ سینے پر ہاتھ باندھ لیا جائے. اب سینے پر ہاتھ باندھنے کے بعد تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ آپ الحمد شریف پڑھیے، اس کے بعد کسی سورت کو ملا لیجئے، اس کے بعد آپ رکوع میں جائیے. رکوع میں جانے سے پہلے آپ رفع الیدین کیجئے، رکوع سے اٹھیے تو رفع الیدین کیجئے. اس رفع الیدین کا ثبوت ہے؟ اس سلسلے میں ایک روایت نہیں، تقریباً 400 احادیث آئی ہیں. اللہ، جس میں 50 صحابہ کرام روایت کرنے والے ہیں. 50 صحابہ کرام رفع الیدین کی احادیث کو روایت کرتے ہیں. جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حدیث رفع الیدین رواہ 50 صحابیا، رفع الیدین کی حدیث کو 50 صحابہ کرام نے روایت کیا ہے. اور علامہ مجد الدین فیروز آبادی مصنف قاموس، وہ اپنی کتاب صفر السعادہ کے اندر لکھتے ہیں کہ رفع الیدین کے ثبوت میں تقریباً 400 احادیث موجود ہیں. میں اس میں سے ایک روایت جو بخاری کے اندر ہے وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. روایت اس طرح ہے: وان ابی قلابۃ ان
انہو رأى مالک ابن الحویرث اذا صلى کبر ورفع یدیہ واذا اراد ان یرکع رفع یدیہ واذا رفع راسه رفع یدیہ وحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع ہکذا رواہ البخاری فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایسے کتاب الصلاۃ کے اندر لائے ہیں. حضرت ابو قلابہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مالک ابن حویرث کو دیکھا کہ مالک ابن حویرث جب نماز پڑھنا شروع کرتے اذا صلی جب نماز پڑھنا شروع کرتے تو تکبیر بولتے کبر اور تکبیر کے وقت رفع الیدین کرتے کبر ورفع یدیہ تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کرتے. تو رفع الیدین کا ایک محل تو تکبیر تحریمہ کے وقت ہے. پھر وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ جب وہ رکوع کرنے کا ارادہ کرتے تو رکوع میں جانے سے پہلے رفع الیدین کرتے. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو رفع یدیہ تب رفع الیدین کرتے. یہ روایت بیان کرنے کے بعد ابو قلابہ کہتے ہیں کہ مالک ابن حویرث جب یہ عمل دکھلا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا یہ طریقہ بتا رہے تھے فارغ ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں وحدث انہوں نے بیان کیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع ہکذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے کیا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. اور ایک نکتہ اس میں اور بھی ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت مالک ابن حویرث ہی کی روایت کو کیوں لائے ہیں؟ حضرت بہت بڑے فقیہ ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ. مالک ابن حویرث کی روایت کو لا کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ وہ صحابی ہے جو سن 9 ہجری کے اندر ایمان لائے. اس کے 1-1.5 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. بہت تھوڑا عرصہ باقی تھا آپ کی حیات کا, اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا. تو جب آخر زمان میں آخر وقت میں یہ ایمان لائے ہیں اور یہ رفع الیدین کی روایت پیش کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ رفع الیدین منسوخ نہیں ہے. آخر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل فرماتے رہے. رفع الیدین کا نسخ ثابت نہیں ہے, اس کی کوئی ناسخ حدیث موجود نہیں ہے. اب آپ ترمذی کی وہ حدیث لا کر کے 400 احادیث کا معارضہ کریں گے. ایک طرف 400 احادیث ہیں جو رفع الیدین کو سنت بتا رہی ہیں, اس کے مقابلے میں کون سی حدیثیں ہیں ان کا بھی ذرا جائزہ لے لیتے ہیں. ایک روایت ترمذی کی ہے اور 2-3 روایتیں ابو داؤد کی ہیں. پہلے ترمذی کی روایت پڑھتا ہوں. وان القمۃ قال قال عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما الا اصلی بكم صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلى فلم يرفع يديه الا في اول مرة رواه الترمذی فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام ترمذی حدیث پاک کو کتاب الصلاۃ کے اندر لائیں. پہلے ترجمہ دیکھیے. حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ بتا دوں کہ نبی کی نماز کیسی تھی؟ انہوں نے نماز پڑھی فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ تو انہوں نے رفع الیدین صرف ایک بار کیا. یہ روایت ترمذی شریف میں موجود ہے اور ترمذی نے اس حدیث کے اوپر حسن کا حکم لگایا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے. اب اگر یہ حدیث حسن ہے تو عمل کیا جا سکتا ہے. کیا ایسا ہے کہ رفع الیدین صرف ایک بار کیا جائے؟ اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ ابو داؤد یہی روایت ابو داؤد کے اندر لا رہے ہیں. جو روایت ترمذی میں موجود ہے یہی روایت ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ میں لا رہے ہیں, چند الفاظ کے فرق کے ساتھ. وہ الفاظ کون سے ہیں جو ترمذی میں نہیں ہے؟ میں وہ روایت پڑھتا ہوں جو ابو داؤد میں ہے.
ان القمۃ قال قال عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فصلى فلم يرفع يديه الا مرۃ. وہاں اول نہیں ہے، الا مرۃ. اور اس روایت کو لانے کے بعد ابو داؤد اس حدیث کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں، اور ہر پڑھا لکھا آدمی یہ جان لے گا کہ جو ترمذی کی روایت کے الفاظ ہیں وہی روایت بعین ہی قالا پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، راوی نے کہا. اور اولا نکال دیجئے تب بھی مفہوم وہی رہے گا، مرتن ایک بار. گویا ترمذی کے جو الفاظ ہیں بینی ابو داؤد کے الفاظ ہیں. ابو داؤد وہی روایت جو ترمذی میں ہے جس کی امام ترمذی تحسین کرتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، اسی حدیث کو بینی ابو داؤد اپنی حدیث کی کتاب ابو داؤد میں لا کر کے ایک تبصرہ کرتے ہیں. وہ تبصرہ دیکھیے، کہتے ہیں هذا حدیث مختصر من حدیث طویل وليس هو بصحیح على هذا اللفظ. کہتے ہیں کہ یہ اتنا ٹکڑا یہ ایک لمبی حدیث سے ماخوذ ہے اور ان الفاظ میں یہ ٹکڑا صحیح نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس ٹکڑے میں کچھ گڑبڑ ہے. اس گڑبڑی کی طرف حضرت امام ابی داؤد نے اشارہ فرما دیا ہے. ایک ہی مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جو رفع الیدین کیا ہے، ان الفاظ کے ساتھ امام ابی داؤد کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ امام ترمذی نے اس حدیث کے اوپر جو حسن کا حکم لگایا ہے ان کی تحسین تساہل کے بنا پر ہے. غفلت سے، تساہل کی وجہ سے انہوں نے اس پر حسن ہونے کا حکم لگا دیا ہے، ورنہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ ابو داؤد کے علاوہ بڑے بڑے محدثین جس میں حضرت امام احمد بن حنبل ہیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک ہیں، حضرت امام بخاری ہیں، حضرت امام رازی ہیں، حضرت ابو حاتم ہیں، حضرت امام دارقطنی ہیں، اسی طریقے سے حضرت ابن حبان ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ الا فی اول مرتن والی جو روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے صرف ایک ہی بار ہاتھ اٹھایا ہے، ایک ہی بار رفع الیدین کیا ہے، ایک ہی بار، یہ حدیث ضعیف ہے. اتنے بڑے بڑے محدثین جن کا نام ابھی میں نے لیا یہ سب اس حدیث کو ضعیف کہہ رہے ہیں. ثابت یہ ہوا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. اور یوں بھی اگر آپ اس حدیث کے اوپر عمل کرنا چاہیں تو اس حدیث کا ایک اور جواب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھا جواب اس حدیث کا وہی ہے. کیا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھایا ایک بار. حدیث کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ تکبیر عند الافتتاح، نماز شروع کرتے وقت جو تکبیر کہی جاتی ہے اس تکبیر کہنے کے وقت میں ایک ہی مرتبہ ہاتھ کو اٹھایا جائے، 2 بار یا 3 بار یا 4 بار مت اٹھایا جائے. تکبیر عند الافتتاح ایک ہی بار ہے تو کون اس کا قائل نہیں ہے؟ کون کہتا ہے کہ ایک بار تکبیر تحریمہ کرو، پھر دوسری مرتبہ تکبیر تحریمہ بولو، پھر تیسری مرتبہ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاؤ؟ ایک ہی مرتبہ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے بس. 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 4 مرتبہ نہیں. اگر یہ مفہوم اس حدیث کا لے لیا جائے تو پھر کوئی تعارض اور کوئی معارضہ دیگر صحیح احادیث صحیحہ سے نہیں رہتا. ایک حدیث اور بھی ہے، ذرا اس کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں. وہ روایت بھی ابو داؤد میں ہے، براء ابن عازب سے. روایت اس طرح ہے: وعن البراء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين افتتح الصلاة فلم يرفعهما إلا في أول مرة. حضرت براء ابن عازب فرماتے ہیں، ابو داؤد کی یہ روایت جو کتاب الصلاۃ کے اندر ہے، حضرت براء ابن عازب یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا
کہ آپ نے جب نماز کا افتتاح کیا، آپ نے جب نماز شروع کی تو آپ نے دونوں ہاتھوں کو ایک ہی بار اٹھایا۔ برا ابن عازب کی اس حدیث کے اندر ایک خرابی ہے اور یہ مخالف کا مستدل نہیں بن سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد ابن ابی لیلہ اس سند کے اندر ہے، اور محمد ابن ابی لیلہ کے تعلق سے کلام یہ ہے کہ یہ ضعیف ہیں۔ اب سند میں محمد ابن ابی لیلہ کے آنے کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہو گئی ہے، لہذا یہ روایت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور برا ابن عازب ہی کی ایک روایت ابو داؤد میں اور بھی ہے، ثم لا یعود کا لفظ ہے، یا ثم لم یعودہ، ایک بار آپ نے تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھایا، رفع الیدین کیا، اس کے بعد آپ نے رفع الیدین نہیں کیا۔ ثم لم یعودہ کا لفظ کہتے ہیں کہ مدرج ہے، یہ الفاظ بعد میں داخل کر دیے گئے حدیث کے اندر، حدیث حقیقی جو ہے اس کے الفاظ نہیں ہے، یہ بعد میں مدرج ہے، مدرج میں داخل کر دیے گئے ہیں، یعنی نبی کے الفاظ نہیں ہے یہ، اور نبی کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ یہ رفع الیدین کی حدیث کے بارے میں ایک تبصرہ تھا۔ اب سب سے اہم بات رفع الیدین کے تعلق سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت تک رفع الیدین نہیں چھوڑا ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت ملتی ہے، اب تک میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ روایت موضوع ہے یا وہ روایت ضعیف ہے۔ اس روایت کو دیکھ لیتے ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاة رفع یدیہ واذا رکع واذا رفع راسہ من الرکوع وکان لا يفعل ذالک فی السجود فما زالت تلک صلاته حتی لقی اللہ۔ یہ روایت حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ اپنی حدیث کی کتاب تلخیص الحبیر کے اندر لائے ہیں۔ ترجمہ یہ ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کو شروع کرتے تب رفع الیدین کرتے، جب رکوع کرتے تب رفع الیدین کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تب رفع الیدین کرتے، اور سجدے کے وقت سجدے سے سر اٹھانے یا جانے میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ فما زالت تلک صلاۃ حتی لقی اللہ، آپ کا یہی عمل رہا یہاں تک کہ آپ نے اللہ سے ملاقات کر لی۔ اللہ، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ رفع الیدین کا کوئی ناسخ موجود نہیں ہے۔ فما زالت تلک صلاۃ، آپ برابر اسی طریقے سے رفع الیدین کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ سے آپ نے ملاقات کر لی، یعنی انتقال کے وقت تک مسلسل آپ رفع الیدین کرتے رہے، رفع الیدین منسوخ نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس حدیث کے اوپر جو کلام ہے اس کا کیا ہوگا؟ کلام کیا ہے؟ اس میں دو راوی ہیں، ایک عبد الرحمن ابن قریش ہیں اور عبد الرحمن ابن قریش کے باپ ابن خزیمہ، عبد الرحمن ابن قریش ابن خزیمہ، ان کے بارے میں ذہبی نے یہ کہا ہے کہ یہ وضاعت، یعنی یہ حدیث گڑھا کرتے تھے، یہ اتہام ہے۔ سلیمانی نے یہ اتہام ذکر کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف تہمت ہے۔ کسی راوی کے بارے میں کوئی حکم لگانا الگ چیز ہے اور حکم کا ثابت ہونا الگ چیز ہے۔ کسی راوی کو ضعیف کہہ دیا جائے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کا ضعف ثابت ہونا یہ الگ بات ہے۔ تو یہ اتہام لگایا گیا کہ وہ وضاع ہے، یعنی حدیث کے گڑھنے والے، لیکن یہ فقط اتہام ہے، اس لیے کہ لسان المیزان کے اندر خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ان کے بارے میں عبد الرحمن ابن قریش ابن خزیمہ کے بارے میں کہ لا یسمع عنہ الا خیرا، کہ ان کے معاملے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں سنا گیا۔ حضرت خطیب بغدادی نے جب ان کی توثیق کر دی، ان کی توصیف کر دی، تعریف اور مدح کر دی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلیمانی نے جو وضاع ہونے کا تذکرہ کیا ہے یہ صرف تہمت ہے، تہمت ثابت نہیں ہوئی ہے۔ دوسرا راوی ہے اسما ابن محمد ابن ہشام۔ اسما ابن محمد ابن ہشام کے بارے میں
ایک محدث ہے یحییٰ ابن قطان، وہ کہتے ہیں یہ جھوٹا ہے. یحییٰ ابن قطان نے کہا کہ یہ کذاب راوی ہے، جھوٹا ہے. اور اسی طریقے سے ابو حاتم ایک محدث ہے، وہ کہتے ہیں لیس بالقوی، یہ آدمی قوی نہیں ہے. لیکن یہاں حکم لگانے میں گڑبڑی جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے اسما ابن محمد ابن ہشام اور ایک ہے اسما ابن محمد ابن فضالہ. اس روایت کے طریق میں اسما ابن محمد ابن فضالہ ہیں، اسما ابن محمد ابن ہشام نہیں ہے، جن کے بارے میں یحییٰ ابن قطان نے کہا کہ یہ کذاب ہے اور ابو حاتم نے کہا لیس بالقوی، یہ قوی نہیں ہے. در حقیقت یہ جرح اسما ابن محمد ابن ہشام کے اوپر ہے، اور اس روایت کے طریق میں اسما ابن محمد ابن ہشام نہیں، اسما ابن محمد ابن فضالہ ہے. ان کے بارے میں اس طریقے کی جرح موجود نہیں ہے. تو یہ دو راوی تھے، عبد الرحمن ابن قریش ابن خزیمہ اور اسما ابن محمد ابن ہشام. اسما ابن محمد ابن ہشام کے بارے میں وضاح ہونے، یہ کذاب ہونے کا اور لیس بالقوی ہونے کی بات کہی گئی ہے. اسما ابن محمد ابن فضالہ جو اس روایت کے طریق میں، ان کے اوپر یہ حکم نہیں ہے. لہذا یہ حدیث بالکل صحیح سالم ہے، جس سے ثابت یہ ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت تک رفع الیدین کرتے رہے. ایک مسئلہ اور رہتا ہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا. امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اس سلسلے میں بالکل حدیث صریح موجود ہے، صحیح ہے، صریح ہے، متصل ہے، سارے شرائط اس حدیث میں موجود ہیں. حدیث اس طرح ہے، وعن عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح فثقلت علیہ القراءة فلما انصرف قال انی اراکم تقرؤون وراء امامکم قالوا قلنا یا رسول اللہ ای واللہ فقال لا تفعلوا الا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها رواه الترمذی فی کتاب الصلاة. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو کتاب الصلاة میں ایسے ہی لائے. حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی. صبح کی نماز جہری ہوتی ہے. اچھا، جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا انی اراکم تقرؤون امامکم، لگتا ہے تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو، مجھے کچھ سنائی دیا ہے، اس لیے کہ قرات میرے اوپر بھاری ہو گئی، تم میرے پیچھے پڑھتے ہو. قالوا، تو ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ای واللہ، ہاں خدا کی قسم ہم آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ فلا تفعلوا الا بأم القرآن، لا تفعلوا الا بأم القرآن، سنو سوائے سورہ فاتحہ کے کچھ مت پڑھو. یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سورت پڑھتے تھے وہ سورت بھی پڑھنے لگتے تھے. تو نبی کی جو ممانعت ہے وہ سورہ فاتحہ کے تعلق سے نہیں، بلکہ اس کے بارے میں تو حکم ہے لا تفعلوا الا بأم القرآن، نہ پڑھو مگر سورہ فاتحہ. یعنی لا کے بعد اللہ سے استثناء ہے جو حصر کا فائدہ دیتا ہے کہ مقتدی کو صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. تو نہ پڑھو مگر سورہ فاتحہ امام کے پیچھے. فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، اس لیے کہ اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی جو آدمی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھے. یہ حدیث متصل ہے، صحیح ہے، صریح ہے. اور امام خطابی نے معالم السنن کے اندر یہ فرمایا کہ اسنادہ جید لا طعن فی، اس کی سند صحیح ہے، جید ہے، اور اس حدیث کے اوپر کوئی طعن نہیں ہے. اس کے مقابلے میں حنفیہ کا مستدل یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے. دلیل کچھ بھی نہیں ہے، دلیل کچھ بھی نہیں ہے. وہ دلیلیں وہ حدیثیں پیش کرتے ہیں جن سے واضح طور پر یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس میں سورہ فاتحہ پڑھنے کی ممانعت ہے. اور وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ آیت کریمہ مکی ہے، یہ بھی ان کا مستدل نہیں بن سکتی. اور یہ حکم ان لوگوں کے بارے میں ہے جو نماز یا قرآن پڑھے جانے کے وقت شور و غل کیا کرتے تھے. ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب
سنو، اس طرح شور و غل مت کرو. خامخواہ مخالف نے اس آیت کریمہ کو کھینچ تان کر کے اپنا موقف ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. یہ در حقیقت آیت کریمہ میں تحریف کے مرادف ہے. جس چیز کو وہ اس آیت کریمہ سے ثابت کر رہا ہے وہ چیز اس سے کبھی بھی ثابت نہیں ہوگی، قیامت تک ثابت نہیں ہو سکتی. لیکن اہل حدیث کا موقف اس تعلق سے بالکل واضح ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی. ہاں اتنا کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو روایت ہے اس میں 3 آدمی ہیں. ایک تو ابن اسحاق ہیں، دوسرے مکحول ہیں، تیسرے محمود ابن ربیہ ہیں. ابن اسحاق کے بارے میں ہے کہ یہ مدلس ہے، مکحول کے بارے میں ہے کہ ان کا تفرد ثابت ہے، غلط ہے. ابن اسحاق کے بارے میں یہ ثابت ہے کہ یہ ثقہ ہیں. اور جہاں تک مکحول کی بات ہے، مکحول اس روایت کے بیان کرنے میں متفرد نہیں بلکہ علا ابن حارث کے مطابق ثابت ہے، لہذا یہ روایت متکلم بھی نہیں ہے. رہا مسئلہ ان کی تدلیس کا، حضرت ابن اسحاق کا، تو حضرت امام احمد، ابن خزیمہ، ابن حبان، دارقطنی، بیہقی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے ہاں ان کی تحدیث کی صراحت ہو گئی ہے، حدثنی کہہ کر کے بیان کرتے ہیں. اور جب حدثنی کہہ کر کے بیان کرتے ہیں تو مدلس کا انعنا قبول نہیں ہوتا. حدثنی کر کے اگر بیان کر رہے تو اس کی روایت تو لی جائے گی. اتنے بڑے بڑے محدثین جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے تحدیث کی صراحت ہے تو پھر اس حدیث کے اوپر کلام کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اگلا مسئلہ ہے رکوع سے اٹھتے وقت دعا پڑھنی چاہیے. سمیع اللہ لمن حمدہ امام نے کہا. مخالف بغیر کچھ پڑھے ہوئے ڈائریکٹ سجدے کے اندر چلا جاتا ہے. اللہ اکبر، ایک بہت بڑی فضیلت سے محروم رہ جاتا ہے ایک دعا نہ پڑھنے کی وجہ سے. اور دوسرے اعتدال فوت ہو جاتا ہے ایسے شخص سے جو رکوع سے سیدھا کھڑا ہوا، ابھی پوری طرح کھڑا نہیں ہوا تھا کہ سجدے میں چلا گیا. ایک تو اعتدال ختم ہو گیا، اعتدال جو ضروری تھا نماز میں اس سے وہ محروم رہ گیا، اور دوسرے ایک دعا سے محروم ہو گیا. دعا کیسی ہے وہ دیکھتے ہیں ذرا. ان رفاعت ابن رافع الزرقی قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع راسه من الركعه قال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال من المتكلم قال انا قال رأيت بذاتا وثلاثين ملكا يقتدرون ايهم يكتبها اول رواه البخاری فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الصلاۃ کے اندر لائے. راوی حضرت رفاع ابن رافع الزرقی ہیں. حضرت رفاع ابن رافع الزرقی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. آپ نے جب رکوع سے سر اٹھایا تو کہا سمیع اللہ لمن حمدہ. پیچھے ایک آدمی تھا. قال رجل وراءہ، ایک آدمی پیچھے تھا، بولا ربنا ولک الحمد. کیا؟ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. جب نماز ختم ہوئی فلما انصرف، جب آپ نے سلام پھیرا تو پوچھا من المتکلم، یہ بولنے والا کون تھا؟ قال انا، وہ آدمی بولا کہ اللہ کے رسول میں نے یہ کلمات کہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارے کیسے کلمات تیری زبان سے نکلے ہیں؟ رأیت بذاتم وثلاثین ملکا، میں نے دیکھا کہ 30 سے زائد فرشتے سبقت لے جا رہے ہیں کہ کون سب سے پہلے ان کلمات کو لکھتا ہے. گویا کہ یہ بڑے پیارے کلمات ہیں. رکوع کے بعد ان کلمات کو پڑھا جائے. ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. آدمی سجدے میں گیا، سجدے سے اٹھنے کے بعد ابھی سیدھا بیٹھا نہیں کہ فوراً دوسرے سجدے میں چلا گیا. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اس آدمی سے بھی ایک دعا کی توفیق چھین لی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور دعا ثابت ہے 2 سجدوں کے درمیان. جیسے رکوع سے اٹھتے وقت یہ پیاری دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، 2 سجدوں کے درمیان کون سی دعا ہے جس سے اہل حدیث کے علاوہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں دوسرے فرقے والے اس دعا سے محروم رہ جاتے ہیں؟ سیدھے پہلے سجدے سے اٹھے نہیں کہ کوے کے چونچ کی طرح دوسرا چونچ بھی مار دیا، دوسرا سجدہ کر لیا.
اور ایک دعا سے محروم رہ گئے. وہ دعا کون سی ہے؟ روایت اس طرح ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول بین السجدتین اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. روایت صحیح ہے اور رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو کتاب الصلاۃ کے اندر لائے ہیں. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان کہا کرتے تھے. یہ کہا کرتے تھے استمرار کے لیے. زندگی بھر آپ نے ہر نماز میں یہ دعا پڑھی ہے دو سجدوں کے درمیان. کیا؟ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. اسی ترتیب کے ساتھ الفاظ ہیں. مخالف جتنے بھی گروہ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس دعا سے محروم رہتے ہیں. سجدے سے پہلے سر اٹھاتے ہیں اور فوراً ہی کچھ پڑھے ہوئے اس حدیث اور اس دعا کو پڑھے بغیر فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں. کتنی بڑی دعا سے محروم ہو گئے. دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ مجھے بخش دے، اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ بخش دینے کے ساتھ ساتھ میرے اوپر رحم فرما. وعافنی، مجھے معاف کر دے. وہدنی، مجھے ہدایت دے کہ میں زندگی بھر صراط مستقیم پر چلتا رہوں. وارزقنی، اور مجھے روزی دے. روزی دے، ہر چیز کی روزی دے. مجھے اولاد کا رزق دے، رزق حلال عطا فرما. ساری چیزیں اس دعا کے ضمن میں آ گئی. کتنی بڑی دعا سے آدمی محروم ہو جاتا ہے. الحمدللہ اہل حدیث رکوع سے اٹھتے وقت جو دعا ہے اس پر بھی عامل ہے، اور دو سجدوں کے درمیان یہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس پر بھی الحمدللہ ان کا عمل موجود ہے. ایک مسئلہ اور رہ گیا. امام جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو آمین بولنا کیسا ہے؟ زور سے کہ دھیرے؟ جہرن کہنا چاہیے کہ سرن؟ اس سلسلے میں پہلی روایت امام بخاری بھی لائے ہیں اور اس کو امام مسلم بھی لائے ہیں. روایت اس طرح: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول آمین. رواہ البخاری فی کتاب الصلاۃ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام آمین بولے تو تم آمین بولو. ظاہر ہے کہ وہ زور سے نہیں بولے گا تو پیچھے والے کیسے جو ہے آمین بولیں گے؟ یہ حدیث خود بتا رہی کہ امام آمین زور سے بولے گا اور پیچھے والے بھی امام کی آمین سن کر کے آمین بولیں گے. یہاں صاف ہے اذا امن الامام، جب امام آمین بولے گا تو پیچھے والے آمین بولیں گے، جس سے پتہ یہ چلا کہ امام جہرن آمین کہے گا. لیکن ایک قوم ہے کہ اگر کوئی آمین زور سے بول دے تو لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. بعض جگہ پر تو آمین زور سے کہنے والوں کی کافی تذلیل کی گئی، اور تذلیل ہی نہیں بلکہ بری طریقے سے پٹائی بھی کی گئی، اور زور سے آمین بولنے والوں سے مسجد بھی صاف کرا لی گئی. یعنی زور سے آمین بولنا مسجد کو ناپاک کرنے کے مرادف ہے. اللہ اکبر. سنت سے اس قدر حسد، سنت سے اس قدر جلن، سنت سے اس قدر نفرت، سنت سے اس قدر بیزاری. حدیث صحیح موجود ہے مسلم کی بھی بخاری کی بھی کہ امام آمین زور سے بولتا ہے تو اس کی جہرن آمین سن کر کے پیچھے جہرن آمین ہی کہیں گے. اس سلسلے میں چاہتا ہوں ایک اور روایت پیش کر دوں جسے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصلاۃ کے اندر لائے. روایت اس طریقے سے: وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما حسدتکم اليہود علی شیء ما حسدتکم علی آمین فاکثروا من قول آمین. رواہ ابن ماجہ فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو کتاب الصلاۃ کے اندر لائے ہیں. اس روایت کے اوپر ایک ہلکا سا کلام ہے، پہلے وہ کلام صاف کر لیتے. اس روایت کے طریق میں ایک راوی حضرت طلحہ ابن عمر اس روایت میں موجود ہیں. طلحہ ابن عمر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ضعیف ہیں. ٹھیک ہے، ضعیف مان لیتے ہیں ان کو، لیکن ان کے ضعیف ہونے سے یہ روایت ضعیف نہیں ہو گئی، بلکہ اس حدیث کے شواہد موجود ہیں. یہ شواہد کن سے ہیں؟ حضرت انس سے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے ہیں،
اور اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس حدیث کے شواہد موجود ہے تو شواہد کی بنا پر یہ حدیث اگر ضعیف بھی ہو طلحہ ابن عمر کی وجہ سے تب بھی قابل استدلال ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ اس کلام کو صاف کرنے کے بعد سمجھ میں بات آئی کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اب ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زور سے آمین بولنے پر یہودیوں کو تم سے اتنا حسد ہوتا ہے کہ اتنا حسد وہ کسی چیز پر نہیں کرتے جتنا تمہارے آمین بولنے پر کرتے ہیں۔ اللہ، سوال یہ ہے کہ یہودی جب سنتے نہیں تھے آمین زور سے تو حسد کیسے کرتے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب امام بولتا تھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو پوری مسجد آمین کی آواز سے گونج اٹھتی تھی، یہاں تک کہ یہودی اگر باہر سے گزر رہا ہو تو اس کے کان میں آمین کی آواز پڑتی تھی، اور آمین کی آواز سن کر کے حسد سے، کینے سے، بغض سے، نفرت اور بیزاری سے مسلمانوں کے خلاف اس کا دل بھر جاتا تھا۔ اس لیے کہ آمین کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ایک تو یہودیوں کے بارے میں امام بولتا ہے، کیا بولتا ہے؟ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن لوگوں کے اوپر تو نے انعام کیا، اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جو مغضوب علیہم ہے۔ مغضوب علیہم سے مراد یہودی سمجھتے تھے ہمارے بارے میں، ولا الضالین، اور نہ تو ان لوگوں کے راستے پر چلانا جو گمراہ ہو گئے۔ گمراہ سے مراد نصارہ سمجھتے تھے کہ ہم کو گمراہ کہا گیا ہے، اور اس پر پیچھے لوگ کیا بولتے تھے؟ آمین، اے اللہ اس بات کو قبول فرما لے۔ یعنی ہمیں یہودیوں کا راستہ مت دکھانا، یہودیوں کے راستے پر مت چلانا، یہ دعا کرتے ہیں آمین کے ذریعے۔ تو ظاہر ہے کہ اس پر آمین کہنے کی وجہ سے یہودیوں کو جلن تو ہوگی، حسد تو ہوگا مسلمانوں سے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حسد کرتے رہیں، فَأَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ آمین، بہت زیادہ آمین بولا کرو۔ یہ حدیث دو باتیں بتاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ زور سے آمین کہنے پر حسد کرنے والے یہودی ہیں، اور آج بھی جو زور سے آمین بولنے پر حسد کرتے ہیں اور جلن رکھتے ہیں اور طرح طرح کے القابات سے اہل حدیثوں کو نوازتے ہیں، در حقیقت ان کے اندر خوئے یہودیت موجود ہے، صفت یہودیت موجود ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں جو آمین سے جلے، زور سے آمین کہنے پر کوئی ایکشن لے، در حقیقت اس کے اندر صفت یہودیت موجود ہے۔ یہ حدیث صاف طور پر بتا رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث بتا رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ زور سے آمین بولا کرو، زور سے آمین بولو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ کثرت سے آمین بولو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ یہ جلتے ہیں تو جلتے رہیں۔ یہ آمین کا مسئلہ تھا۔ ایک مسئلہ اور رہ جاتا ہے، جلسے استراحت کا، اور دو سجدوں سے آدمی جب قیام میں جاتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، اہل حدیثوں کے علاوہ ان دو افعال کے اوپر جو نبی کے اعمال و افعال ہیں کوئی عمل نہیں کرتا۔ جلسے استراحت کسے بولتے ہیں؟ آدمی نے دو سجدے کر لیے، غور سے سنیے، ایک سجدہ کیا، سجدے سے سر اٹھایا تو دعا پڑھے گا، کیا؟ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، اس کے بعد دوسرا سجدہ کرے گا۔ اب اگر اسے اٹھنا ہوا تو ڈائریکٹ زمین سے کھڑا نہیں ہوگا، بلکہ بیٹھ جائے گا تھوڑی دیر۔ تھوڑی دیر کا مطلب یہ نہیں کہ سو جائے گا، بیٹھے گا یہاں تک کہ اس کی ہڈیاں اپنی اصلی جگہ پر آ جائیں، اس کے بعد کھڑا ہوگا۔ یعنی ڈائریکٹ دو سجدوں کے بعد اگر رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے، قیام میں جانا ہے، تو فوراً زمین سے مت اٹھ جائے، بلکہ بیٹھ کر کے پھر آرام سے کھڑا ہو۔ اس حدیث کے اوپر صرف اہل حدیثوں کا عمل ہے، اور وہ حدیث
موجود ہے ابو داؤد کتاب الصلاح کے اندر. روایت اس طرح ہے ان مالک ابن الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاح. حضرت مالک ابن حویرث فرماتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی طاق رکعت میں ہوتے, اذا کان فی وتر من صلاتہ, نماز کی طاق رکعت میں ہوتے اور آپ کو 2 سجدوں کے بعد سیدھے کھڑا ہونا ہوتا تو آپ فوراً زمین سے قیام کے لیے نہیں کھڑے ہوتے تھے, بلکہ لم ينہض حتی یستوی قاعدا, آپ اس وقت تک نہیں اٹھتے تھے جب تک کہ آپ آرام سے بیٹھ نہ جائیں. 2 سجدوں کے بعد آرام سے بیٹھ جاتے تھے, اس کے بعد پھر کھڑے ہوتے تھے. اس حدیث کے اوپر اور نماز کے اس طریقے کے اوپر صرف اہل حدیثوں کا عمل ہے. الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر بھی اہل حدیثوں کا عمل ہے, اور مخالفین میں سے کسی بھی فرقے کا اس حدیث کے اوپر عمل نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع عن السجدۃ الثانیہ, جب آپ دوسرے سجدے سے اٹھنے کا ارادہ فرماتے تو وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ, زمین پر آپ ٹیک لگاتے پھر کھڑے ہوتے. علامہ البانی کہتے ہیں ٹیک لگانے کا انداز یہ تھا, ٹیک لگانے کی کیفیت یہ تھی کہ آدمی یہ آٹا گوندنے کی کیفیت بنا لے, لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ یہ حدیث العجن جو ہے, آٹا گوندنے والی جو روایت ہے, یہ صحیح نہیں ہے. بہرحال اگر یہ صحیح بھی نہ ہو تب بھی حدیث بخاری یہ کہہ رہی ہے کہ گھٹنے کا سہارا لے کر کے مت کھڑے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ آپ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ, زمین کے اوپر آپ سہارا لیتے پھر کھڑے ہوتے. عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اہل حدیثوں کے علاوہ جو دیگر فرقے ہیں وہ زمین پر سہارا لے کر کے نہیں کھڑے ہوتے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے, بلکہ وہ گھٹنے کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے سیدھے کھڑے ہوتے تھے. اس حدیث کے اوپر بھی الحمدللہ اہل حدیثوں کا عمل ہے کہ جیسے نبی زمین کا سہارا لے کر کے کھڑے ہوتے تھے, ایسے ہی اہل حدیث بھی زمین کا سہارا لے کر کے قیام کے لیے کھڑے ہوتے. اس لیے کہ روایت میں بالکل صاف لفظ موجود ہے علی الارض کا, وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ, کہ زمین پر آپ سہارا لیتے, نہ کہ گھٹنوں کا. دیکھا جاتا ہے گھٹنے کا سہارا لیتے اور کھڑے ہو جاتے, نبی زمین کا سہارا لیتے تھے پھر کھڑے ہوتے تھے. نمازوں کے تعلق سے ان تمام باتوں کا خیال اور لحاظ کرنا ضروری ہے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اعمال کے اوپر جو آپ نے نماز کے اندر کیے ہیں عامل ہیں, اور بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کے اوپر عامل نہیں ہیں, اور جو لوگ عامل ہیں انہیں برا بھلا کہتے ہیں اور ان کے خلاف زہر اگلتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حاضرین, انشاءاللہ کل سے آخری عشرہ شروع ہو جائے گا, لہذا کل کا وقت یہ ہے کہ ٹھیک 2:30 بجے قیام اللیل ہوگا, اور کل کا خطاب انشاءاللہ ایک معاشرے کا جو بدترین ماحول بے پردگی ہے اس کی اصلاح کیسے کتاب سنت کی روشنی میں ہوگی, انشاءاللہ اس کے اوپر کتاب ہوگا. لہذا تمام حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہو, اور وقت جو ہے